سامعین کرام، اب میں درخواست کروں گا اپنے آج کے اگلے مقرر جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد وسیم فاروقی صاحب سے کہ پلیز آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ آج بات کریں گے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فخر پر۔ جناب پروفیسر محمد وسیم فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یقیناً ہم سب اس وقت اپنی خوش نصیبی کے عروج پہ ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی شخصیت کے لیے جمع کیا ہے جو مراد رسول بھی ہیں اور دعائے رسول بھی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جو ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبیا لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو عمر تم میں سے نبی ہوتے۔ تو نبیوں کے ان ہزاروں اوصاف میں سے ایک ایسا وصف ہے جو میں آپ سے آج ان کی شخصیت کا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کی پوری سیرت کو احاطہ گفتگو میں لانا ممکن نہیں ہے، لیکن اس عظیم عظمت کے سمندر سے ایک خوبصورت موتی جو آپ کی سیرت میں نظر آتا ہے، میں اس پہ آپ سے چند باتیں کروں گا۔ اللہ نے نبیوں کو ایک وصف عطا کیا ہوتا ہے کہ نبی ہمیشہ اپنے امتیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور نبی کا اصل کام ہی یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ اور ابھی جو گفتگو کی جا رہی تھی، ڈاکٹر عبدالرحمن فاروقی صاحب آپ بیان فرما رہے تھے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ یہی اصل میں ہماری طریقت بھی ہے، یہی شریعت بھی ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھی اسی لیے اتارے کہ مخلوق خدا کو ہدایت کا رستہ دیا جائے اور لوگوں کو آسانی دی جائے، لوگوں کے لیے محبت کا پیغام اتارا جائے۔ تو اللہ نے نبیوں کو یہ جو وصف دیا، حضور اسلام نے جو حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ آپ نے بھی وصف دیا کہ آپ بھی اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو نبی ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوبی آپ میں اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ حضور کے بعد نبوت لیتے تو اپنی اسی خوبی کی وجہ سے اس نبوت کی عظیم شان اللہ آپ کو عطا فرماتا کہ آپ کو اللہ نے مخلوق خدا کی خدمت کا ایسا جذبہ دیا، ایسا اعلیٰ وصف دیا کہ آج ہمیں اس کی بڑی شدت سے ضرورت ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اپنے بندوں کا دل رکھنا اور اپنے بندوں کی محبت اور پیار کا درس دینا، یہ اللہ کا اپنا قرآن کا موضوع بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ نمل میں آتا ہے کہ آپ نے جب وہ راستہ جس پہ آپ چاہ رہے تھے، تو راستے میں چیونٹی نے جب یہ سنا کہ آپ کی فوج آ رہی ہے، تو اس نے اپنی تمام چیونٹیوں کو یہ کہا کہ تم راستہ چھوڑ دو، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ تو اب وہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اس چیونٹی نے اپنی کمیونٹی کا خیال کیا، تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں شامل فرما دیا۔ اس قدر یہ عظیم اللہ کو پسند یہ معاملہ ہے کہ اس چیونٹی کو بھی قرآن میں شامل کر دیا، بلکہ اس کے نام سے سورہ کا ذکر فرمایا۔ تو لہٰذا اپنی کمیونٹی کا خیال کرنا، اپنے معاشرے کے لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اسی ضمن میں مفسرین نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایسا معاملہ بنا کہ قحط کی صورتحال ہوئی، اتنا قحط پڑ گیا کہ آپ نے جنوں اور انسانوں کے ایک گروہ کو ساتھ لیا اور
بارش کی دعا کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک چونٹی آپ سے پہلے ہی پر پھیلائے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، تو آپ نے بھی دعا کرنا چاہی، تو اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا کہ اے سلیمان، آپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی دعا قبول کر چکے ہیں اور بارش ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا مولا ہم تو ابھی آئے ہیں، ابھی تو دعا کی نہیں، تو یہ دعا کس کی قبول ہوئی؟ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ ابھی یہ چونٹی جو دعا مانگ رہی تھی، ہم اس کی دعا پہلے ہی قبول کر چکے ہیں، لہذا دعا اس کی ہو چکی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض کیا مولا میں آ ہی گیا ہوں اور میرے پاس یہ سارے لوگ بھی آئے ہیں، تو اگر میں ایسے ہی دعا کے بغیر چلا گیا تو یہ عجیب سا لگے گا، آپ مجھے دعا کر لینے دیں۔ تو جواب دیا گیا نہیں، آپ دعا کریں گے تو چونٹی کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے کہ میری دعا سے نہیں، یہ سلیمان کی دعا سے بارش ہو رہی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کا دل توڑے، لہذا آپ بے شک نبی ہیں ہمارے، لیکن آپ کو واپس جانا ہے بغیر دعا کے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ اس حد تک پسند کرتا ہے کسی شخص کے دل کو جوڑنا اور کسی شخص کے دل کا خیال رکھنا کہ ایک نبی کو بھی واپس بھیج دیا اس چونٹی کے لیے۔ تو آج ہمیں اللہ اس وصف کو عطا فرمائے، ذرا آمین کہہ دیجئے، اللہ ہمیں اس وصف کو عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کا دل اور خیال رکھنے کی طرف توجہ کریں، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی ادا ہے۔ وہ رات مجھے یاد آتی ہے کہ جب آپ ایک رات اٹھتے ہیں، اپنا جو بستر ہے اسے لپیٹتے ہیں اور آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ مدینہ سے باہر ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہے اور اس میں ایک عورت ہے اور باہر ایک مرد ہے، اور مرد بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ آپ اسے قریب جاتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں رات کے اس وقت میں تم باہر کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری عورت کو ابھی بچہ یا بچی کا معاملہ ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کے اس وقت میں اب میں کس کو اپنی مدد کے بلاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تم یہیں رکو۔ آپ گھر گئے، اپنی زوجہ حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور واپس آئے اور جا کے عرض کی کہ تم دروازہ کھولو، ہم حاضر ہیں۔ آپ کی زوجہ اندر چلی گئیں، کچھ ہی وقت گزرا تو بچے کے رونے کی آواز آئی، تو آپ کی زوجہ نے دروازہ کھول کے فرمایا کہ اپنے دوست کو مبارک دیجئے یا امیر المومنین کہ اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو جب وہ یا امیر المومنین سنا تو وہ شخص جو ہے وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، مجھ سے ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ آپ گھر گئے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کیا، خود لا کے کھلایا پلایا، اور اس کو بھی جب دینے لگے تو وہ پھر پیچھے ہٹا کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ تو فرمایا نہیں، تو ساری رات جاگتا رہا ہے، میرے ساتھ تھا، تو بھی کھانا کھا، میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ تو اس حد تک خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ راتوں کو اٹھ کے جس طرح خدمت خلق کا انداز اللہ نے آپ کو دیا۔ پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ اسی طرح گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے کچھ گانے بجانے کی آواز آئی، تو آپ نے دروازہ کھٹکا دیا کہ رات کا یہ وقت ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھا کہ اندر ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ شراب بھی اس نے پی ہوئی ہے اور کچھ اسی طرح کا انداز ہے گانے باجے کا۔ تو آپ بڑا سخت غصہ ہوئے اور وہ شخص بھی ڈر گیا، لیکن اس نے ایک جملہ بول دیا، اس نے کہا کہ حضور آپ نے بھی بغیر اجازت میرے گھر میں آپ داخل ہوئے۔ حضرت عمر اس بات سے خوفزدہ ہوئے، فرمایا کہ یہ تمہاری بات درست ہے، میں نے اجازت نہیں مانگی۔ آپ خاموشی سے واپس آ گئے۔ اب جہاں بھی وہ بوڑھا شخص آپ کو ملتا تو اسے یہی ڈر ہوتا کہ مجھے سزا ملے گی کیونکہ میں نے جرم کیا۔ حضرت عمر بھی خاموشی سے گزر جاتے، وہ بھی خاموشی سے گزر جاتا، اسی طرح کئی عرصہ گزر گیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ اپنی مجلس میں موجود تھے کہ وہی بوڑھا شخص بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے اسے بلایا، اسے قریب بلایا اور اسے کہا کہ بھائی کیا تو نے اس رات کے لیے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا میں تیرے گھر میں جو بغیر اجازت کے داخل ہوا تھا، کیا تو نے مجھے معاف کیا؟ تو اس نے رو کے کہا کہ حضور میں نے تو کب کا معاف کر دیا، آپ مجھے بتائیں کیا آپ نے میرا ذکر کسی اور سے تو نہیں کیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب سے تو نے وہ واقعہ، تو نے وہ بات مجھے کہی ہے، میں نے اپنے آپ سے بھی تیرا ذکر کبھی نہیں کیا، میں نے تیرے عیب کو چھپا دیا۔ اور وہ بوڑھا کہنے لگا حضرت آپ نے پتہ نہیں کیسے دل سے دعا مانگی تھی، میں نے بھی کبھی اس کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔
میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو کسی کا عیب چھپا لینا، کسی کے عیب کو جو ہے وہ روک دینا، کسی کے عیب کو بیان کرنے سے باز آ جانا، یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ اور آپ ایک حاکم ہوتے ہوئے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ ہم تو نہ حاکم ہیں، نہ ہمارے کوئی عہدے ہیں، نہ ہم کسی ایسی جگہ فائز ہیں، ہم ہر بندے کا کوئی نہ کوئی عیب پکڑ کے تو اس کو ایک حاکم کی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حاکم ہو کے عیب چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہہ دیجئے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی سیرت کا یہ خوبصورت معاملہ سنیے کہ ایران کا بادشاہ ہرمزان جب ایران فتح ہوا تو بیڑیوں میں جکڑ کے آپ کے سامنے لایا گیا۔ تو آپ نے جب اسے دیکھا تو آپ نے کہا کہ تیری کوئی آخری آرزو ہے تو بول۔ تو وہ چپ رہا۔ آپ نے پھر فرمایا، آپ نے کہا کہ تو کلام کر۔ تو اس نے پوچھ لیا، حضور کیسا کلام کروں، زندوں والا یا مردوں والا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسی کے بعد میری موت ہے، تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کلام بھی کرنا ہے، تو بتائیے کیسا کلام کروں، کیا زندوں والا کروں یا مردوں والا کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں زندوں والا کلام سننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بڑے خوبصورت لفظ بولے۔ اس نے کہا کہ ہم دین سے دور ہیں اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تم لوگوں نے آ کے ایران کو فتح کیا، تم آئے، ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم لوگ دین پہ تھے، اور اس سے پہلے عرب کے حالات میری نظر میں ہیں۔ ہم عرب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب سے تم لوگ دین پہ آئے ہو، اللہ نے تمہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، تم عزتوں والے بن گئے ہو، اور آج میں بادشاہ ہو کے بھی تمہارے سامنے جکڑا ہوا ہوں۔ اب یہ جب باتیں اس نے کی تو حضرت عمر نے فرمایا باتیں تو بہت اچھی کی ہیں، لیکن اب تیری موت ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے امان دے کے بھی مجھے مار ڈالیں گے؟ تو آپ نے کہا میں نے تو تجھے امان نہیں دی، ایسی کوئی بات میری نہیں ہوئی۔ کہا ابھی آپ نے کہا ہے کہ زندوں والا کلام کرنا، تو آپ نے مجھے زندگی دی ہے تو زندوں والا کلام کا حکم دیا ہے نا۔ تو آپ خوش ہو کے فرمانے لگے کہ تو واقعی بادشاہ جیسی عقل رکھتا ہے، میرے منہ سے نکل گیا کہ زندوں والا کلام کرنا ہے، لہذا حق ہے، ٹھیک کہتے ہو، تمہاری زندگی میں بخشتا ہوں، صرف اس لیے کہ تو نے دین اسلام کی بڑی تعریف کے لفظ میرے سامنے بولے۔ تو اس قدر خوبصورت انداز کہ کسی طرح کسی بندے کو معافی مل جائے، یعنی کوئی اس کے لیے بہانہ بن جائے۔ آپ چاہتے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، جو مرضی بول دوں، کچھ بھی کہہ دوں، اور اگر میں نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی تجھے سزا دوں گا، لیکن کہا نہیں، بہانہ بن گیا ہے، میرے منہ سے نکل گیا زندوں والا کلام ہے، لہذا ہم تجھے زندگی دے دیں گے اب۔ تو اس حد تک آپ مخلوق کی محبت اور مخلوق کے ساتھ پیار میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، آمین کہتے جاؤ ذرا، آمین کہو، کہ ہمیں بہانے بنا کے لوگوں کی خدمت کا موقع ملے، کوئی ایسا بہانہ بنے کہ ہم بھی کسی کے لیے ایسا عمل کر دیں۔ تو اللہ نے آپ کو یہ سعادتیں جو دی ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ایک جگہ تو بڑا عجیب انداز اختیار کیا آپ نے، ایک بوڑھے کو اپنی نصیحت کے لیے کچھ الفاظ کہہ دیے۔ وہ بوڑھا شخص تھا اور کوئی گناہ میں مبتلا تھا، کسی گناہ میں تھا، تو آپ کو علم ہوا کہ وہ گناہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا لاؤ، گفتگو ایسے نہیں کروں گا، بلاؤں گا نہیں اسے، کیونکہ ایک جملہ ہے جو آپ نے حضور کی حدیث پڑھی اور وہ اتنی خوبصورت، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں پہ نقش ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اسے بلاؤں گا تو وہ میرے سامنے آئے گا، اور جب میں اسے اس کا گناہ یاد کراؤں گا اور مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کیا ہے اور تم لوگوں نے بتایا کہ اس نے کیا ہے، تو اگر میں کہوں گا کہ یہ گناہ اس نے کیا ہے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مومن کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرتا، مومن کسی کو شرمندہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ نہیں کروں گا، خط لکھتا ہوں، لاؤ خط لکھو۔ آپ نے خط لکھا اور اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہے، ذرا الفاظ پہ غور کیجیے۔ الفاظ لکھتے ہیں کہ اے شخص، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ سزا بھی دینے والا ہے۔ یہ لکھ کے آپ نے کہا یہ خط اسے دے دو۔ وہ خط اس تک جب پہنچا، اس نے وہ خط پڑھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور روزارو قطار رونے لگا، اور آ کے حضرت عمر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا حضرت میں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے، لیکن آپ نے صرف اتنا بتائیں، اس میں کچھ لکھا ہی نہیں، میرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا جملہ میرے لیے آپ نے لکھا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، کون سا گناہ تھا؟ فرمایا نہ تو بول نہ میں بولوں گا، اللہ نے تجھے بھی معاف کر دیا، دعا کر اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ نہ تو بول نہ میں بولوں گا، ہم ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے، توبہ کر لی، کہا حضور کر لی، کہا بس بات ختم ہو گئی، گناہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔
تو یہ کیسا انداز ہے، یہ کیا سٹائل ہے آپ کا؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں اس پہ دھیان دینا ہے۔ یہ اتنی بڑی مجلس ہم سب بیٹھے ہیں، میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل کرے، اور آپ ہم جیسے نکموں کو بلا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کچھ بولو بھی۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ پیچھے سے وہ برکت نہ ہو اور وہ رحمت نہ ہو جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ایک پیغام دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے حضور کی حدیث پڑھی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی رعایا کا بہت بڑا حاکم بنے اور وہ کسی بہت بڑے ملک کا حکمران بنے تب ان باتوں پہ عمل کرے گا۔ آپ میں سے بہت سارے، اور ہم بھی یہ سوچتے تھے جب شروع میں آپ ہمیں حضرت عمر فاروق کے یہ واقعات اور قصوں کا علم ہوتا تو ہم سوچتے تھے آپ تو بہت بڑے، چونکہ آپ ایک بہت بڑے حکمران تھے اس لیے عمل کیا کرتے تھے، لیکن نہیں، حضور کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، اس کو ایک رعایا دی گئی ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی رعایا کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی باپ ہے اپنے بچوں سے یہی سلوک شروع کرے، بڑا بھائی ہے اپنے چھوٹوں سے یہی سلوک شروع کرے، شیخ ہے مریدوں سے یہی سلوک شروع کرے، استاد ہے اپنے شاگردوں سے یہی سلوک شروع کرے کہ وہ ان کے عیبوں کو ڈھکے، ان کے ساتھ انداز ایسا بنائے کہ انہیں شرمندہ نہ کرے، ان کو کسی صورت ایسا انداز نہ اختیار کرنے دے کہ بھئی اگر حضرت کے سامنے آ گئے ہیں تو حضرت صاحب شرمندہ کر دیں گے یار، یا کوئی استاد کے سامنے آ گئے تو استاد شرمندہ کر دے گا، آج تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ اگر ایسا انداز اختیار کیا ہے تو پھر شاید ہم تعلیمات عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں۔ ہمیں اس پہ آنا چاہیے، اور اللہ نے جو توفیق بخشی ہے، اللہ کروڑا برکتیں صاحبزادہ احمد عظیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پہ نازل فرمائے، اور آپ کا یہ خوبصورت انتظام، حالانکہ اس وقت آپ بڑے غم میں ہیں اور اس کے باوجود آپ نے ہمارا دل رکھا کہ کہیں یہ نہ سوچ میں آئے کہ اتنا خوبصورت انتظام ہوا کرتا تھا تو شاید اس صاحبزادے کی وجہ سے آگے کیا گیا، تو میں اس پہ بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ پھر ہم تجدید وفا کرتے ہیں، ذرا انشاءاللہ کہہ دیجئے سارے، ہم آپ کے ساتھ تجدید وفا کرتے ہیں۔ یہ ہماری تجدید وفا کا بھی دن ہے، یہ ہمارے آپ کے ساتھ وفا کا عہد کا پھر دن ہے، اور ہم آتے ہی اسی نیت سے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر آپ سے عہد کریں کہ حضور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا دست و بازو بنے رہیں گے اور آپ کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔